دو چار دن پہلے جڑاں والا کے نواح کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا ہے. کسی کرسچن کمیونٹی کے کسی فرد کی طرف سے قرآن مقدس کی بے حرمتی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایسے معاملات ہوئے کہ قرآن مقدس کے اوراق کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو جلا دیا، توڑ پھوڑ کر دی، عیسائیوں کے گھروں کو جو ہے وہ جلا دیا. اسلام کے اندر اور ہمارے اس ملک پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم قومیں ہمارے اس ملک کے اندر رہ رہی ہیں، ان کے جان و مال کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور کسی ایک فرد کا عمل جو ہے وہ پوری قوم کا عمل تصور نہیں کیا جاتا. اگر ایک عیسائی نے، ایک کرسچن نے قرآن مقدس کی بے حرمتی کی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتے کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کوئی گستاخی کی جائے، رب العالمین احکم الحاکمین کی شان کے اندر کوئی نازیبہ کلمات بولے جائیں. مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا، مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا. مسلمان اگرچہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، بے عمل یعنی نماز روزے کی پابندی کرنے والا نہ ہو، اچھے اعمال کرنے والا نہ ہو، سادہ زندگی، عام زندگی گزارنے والا ہو، تو ان چیزوں پر مسلمان جو ہے وہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. لیکن اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایسے شخص کے جرم کی سزا جو ہے وہ باقی لوگوں کو دی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دور مبارکہ کے اندر، آپ کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے اندر، ایک مسلمان شخص نے ایک اہل کتاب بندے کو قتل کر دیا. ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب. ایک اہل کتاب میں سے ایک بندے کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا. فرفع الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا حق من وفی بذمتی. فرمایا جو وہ ذمی یعنی جو غیر مسلم قومیں، غیر مسلم افراد، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے افراد جو ایک اسلامی ریاست کے، اسلامی سلطنت کے اندر رہتے ہیں اور اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، اس ملک کو، حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے تحفظ کے اندر آتے ہیں. ان کی جان کا تحفظ کرنا، ان کے مال کا تحفظ کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ کے اندر جب ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب میں سے ایک فرد کو قتل کر دیا، تو معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا. تو آقا نے فرمایا جو وہ ذمی جس کو قتل کیا ہے، فرمایا اس کے بارے میں جو ہے وہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں. ثم امر بہ فقتل، فرمایا پھر اس کو حکم دیا گیا تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا گیا. تو مسلمان ریاست کے اندر، مسلمان ملک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یریح رائحۃ الجنہ وان ریحنا توجد من میسرۃ 40 عاما
فرمایا جس نے کسی معاہد یعنی ذمی جو کسی دوسری قوم کا کسی دوسرے مذہب کا اسلامی سلطنت کے اندر رہتا ہے، اگر اس کو کسی نے بلا وجہ قتل کر دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، نہ فساد کے اندر ہے، نہ فتنے کے اندر ہے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قتل کرنے والا شخص اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن عبادہ نے ابو سفیان، جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے ابو سفیان سے کہا کہ آج کا دن جو ہے یہ لڑائی کا دن ہے، آج تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی، آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا، حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس کو جھنڈا دے کر ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ تو آقا نے جب سارے کفار اور مشرکین اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہ جس طرح ان کے اندر رائج تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے دشمن پر قابو پا لیتا، اس کو قتل کروا دیتا، اس کو مروا دیتا، تو وہ کہنے لگے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی، لیکن کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور رحم اور معاملہ کریں گے، جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ تو آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ آج تم میری طرف سے آزاد ہو۔ تو اسلام کے اندر غیر مسلموں کا جو اس کسی ریاست کے اندر رہتے ہیں، کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کا تحفظ کرنا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ مسلم ریاست کے ذمے ہے۔ اور کسی ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کو معاشرتی طور پر اپنی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے، مذہبی طور پر وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر، جب یہ پاکستان بنایا گیا آئین پاکستان کے اندر، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا کہ اس ملک کے اندر تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی آزادی کے مطابق اپنی عبادت کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر جیسا معاملہ ہوا ہے، جس شخص نے قرآن مقدس کی بھی حرمتی کی ہے وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس ایک فرد کے اس عمل کی وجہ سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا جائے۔ جو مجرم ہے اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے، قانون جو ہے وہ اس کو سزا دے۔ اسلام اس جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ ہاں اگر قانون اس کو سزا نہیں دیتا، قانون اس کو آزاد کر دیتا ہے، قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے، اگر پھر وہ گستاخی کو کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اگر معاملات ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہوگا۔ لیکن پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی اقلیت قرآن مقدس کی توہین کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اندر، تو پہلے یہ ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک مغربی سازشیں ہوتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور جو واقعہ ہوا عیسائی کمیونٹی کی گھروں کو جلایا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلمان کتنے متشدد ہیں، مسلمان کتنے متشدد ہے کہ وہاں پر غیر مسلم اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو پاکستان پہلے ہی پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت بدنام ہو چکا ہے ہر معاملے کے اندر۔ تو اگر مذہبی طور پر بھی اس ملک کو بدنام کر دیا جائے گا تو پھر اس پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو
اسلام کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے غیر مسلموں کو آزادی ہے، اپنی مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے، معاشی آزادی ان کو حاصل ہے، کاروبار وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اپنی زندگی وہ آزادانہ طریقے سے گزار سکتے ہیں، اپنی عبادات جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ آزادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر وہ ریاست کے خلاف ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اسلامی قانون جو ہے یا ملکی قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے اور ان کو سزا دے۔ لیکن کسی ایک فرد کی غلطی، کسی ایک فرد کا گناہ، کسی ایک فرد کا جرم جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ سزاوار نہیں ٹھہراتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جذبات ہمارے بڑے بھڑکتے ہیں، جذبات کے اندر ہم جو ہے وہ ہوش و حواس گوا بیٹھتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ جب ان کے عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے تو اس کے اندر کسی نے وہ نعرہ لگا دیا لبیک یا رسول اللہ، اب اس کا کیا ہوگا؟ جو ہماری مذہبی تنظیم ہے TLP تحریک لبیک پاکستان، اس پر جو ہے وہ سختیاں آئیں گی، پابندیاں آئیں گی، اور غیر مسلم اور مغرب یہ چاہتے ہی نہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کو آگے آیا جائے، اسلامی کوئی حکمران آ جائے یا اسلام کی طاقتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور اس کا نقصان ہوگا وہ مذہبی جماعتوں کو، اسلامی جماعتوں کو، اسلام پسندوں کو اس چیز کا نقصان ہوگا۔ جی یہ دیکھو اسلام کے نام پر وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس ایسے موقعوں پر جو ہے میں اپنے ہوش و حواس کو جو قائم رکھنا چاہیے اور غیر مسلموں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے اور آسان طریقے سے سر انجام دینے چاہیے۔ اور خود وہ غیر مسلم کمیونٹی کے افراد کہہ رہے ہیں کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا دو، تم، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک بندے کے گناہ کی سزا باقی لوگوں کو دے دی جائے، ان کی عبادتگاہوں کو جلا دیا جائے، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ تو ہمیں اس باتوں کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے اسلام کی بدنامی نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے نہ اسلام کی بدنامی ہو، نہ ہمارے اس ملک پاکستان کی بدنامی ہو۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔